وہ وقت بھی آئے گا جب ان چماروں اور ذلیلوں کی گردن پر کھڑے ہو کر ہم عشق رسالت سے پرچم لہرائیں۔ جو کچھ بھی محبتوں کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ مجھے اس لائق بنائے، لیکن میرے عزیزوں اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے، اور ہو سکتا ہے معلومات میں اضافہ بھی کر دیا جائے ناظم اجلاس کے بھی، کہ اس منبر کی تاریخ ضرور لکھی جائے گی۔ آپ نے فرمایا بلرام پور کے جلسوں کی تاریخ لکھی جائے تو یہاں کی تاریخ بھی لکھی جائے گی، لیکن ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی تاریخ صرف میری آمد کی وجہ سے نہیں، ان علماء ذوی الاحترام کی قربانیوں کی بھی تاریخ لکھی جائے گی۔ مفتی فاروق علیمی صاحب یا حضرت علامہ عبدالرب صاحب قبلہ کی صدارت، اگر یہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کے سامنے نہ ہوتا، اور آپ سب کے لیے یہ تاریخی جلسہ ہوگا کہ میں یہاں پہلی مرتبہ آپ سے خطاب کرنے آیا، اور میری زندگی کے جلسوں کے لیے میری یہ پہلی تاریخ ہے۔ میں نے 1000 سے زیادہ بیانات یا جلسوں کی اب تک اپنی عمر میں شرکت کی ہوں گی، لیکن میرے عزیزوں میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے آج کا جلسہ کہ مجھ فقیر کو اس منبر پر بٹھانے کے لیے وہ عظیم شخصیت آئی جو خود میرے استاد گرامی ہیں، اور انہوں نے شاید ہی آپ کو نہ بتایا ہو، لیکن جن محبتوں کے ساتھ اور عنایتوں کے ساتھ میرا وہ اعلان کر رہے تھے، ایک شاگرد کے لیے اس سے بڑی معراج نہیں ہوتی کہ اس کا استاد اس پر فخر کر رہا ہو۔ میرے استاد گرامی استاد الاساتذہ حضرت علامہ مفتی عبدالرب صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، بڑی دیر سے میں بے ادبی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ منبر پر بیٹھے اور مجھے کرسی پر بٹھایا، لیکن صرف اس بات پر میں اطمینان کر رہا ہوں کہ انہوں نے صرف اور صرف مجھے کرسی پر جو بٹھایا ہے وہ میری پگڑی اور جبے کی وجہ سے نہیں، میرے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و حرمت اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی غلامی کی وجہ سے یہ عزت دی گئی ہے۔ میرے لیے بھی زندگی کا یہ اجلاس اور یہ اعزاز تاریخی ہے کہ جن کے سامنے میں نے اپنی سب سے پہلی تقریر کی ہوگی جب میری عمر 12 سال کی تھی، اور آج عمر کا کافی حصہ گزر گیا اور جوانی کی دہلیز بھی ختم ہونے کو آئی، اور جب تقریروں کی گونج دنیا بھر میں پھیلنے لگی تو آج اسی شخصیت نے مجھے منبر پر بٹھایا۔ انشاءاللہ العزیز ان اساتذہ کی دعائیں میرے ساتھ رہیں گی تو میں یہ اپنے دل میں یقین محسوس کرتا ہوں وہ وقت بھی آئے گا جب ان چماروں اور ذلیلوں کی گردن پر کھڑے ہو کر ہم عشق رسالت سے پرچم لہرائیں۔ یاد رکھیں میں ان کے متعلق کہہ رہا ہوں جو میرے نبی کی گستاخی کرتے ہیں، مجھے کسی ذات کو ٹارگٹ کرنا مقصود نہیں ہے۔ میرے نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھانے والے اگر وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ سب ہم مسلمان مر چکے ہیں تو تم خام خیالی میں ہو۔ ابھی ہمارے محلوں میں دبی ہوئی ایسی چنگاریاں ہیں جو تمہارے محلوں کو بھی خاکستر کر سکتی ہیں۔ بس بیدار ہونے کی دیر ہے، بیدار ہونے کی دیر ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ شیر کون ہے جو تخت روما کو بھی الٹ دیا تھا، اور اس زمانے کے طاغوتی طاقتوں کو الٹنے والا وہ شیر کہیں اور سے نہیں میرے عزیزوں، یہی اہل سنت و جماعت کے میدانوں سے ابھرے گا۔ اور آج میں ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، میرے خطاب کے جملے ہرگز قانون کے خلاف نہیں جائیں گے۔ میں ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں جنہوں نے
اپنے ماں کی گود میں دودھ کے ساتھ عشق رسول بھی پیا ہے. باقی اگر اپنی ماؤں سے عشق رسول نہیں پیا ہے تو میرا خطاب ان کے لیے ہے بھی نہیں. میں ان کے لیے خطاب نہیں کر رہا. ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، گھبراؤ نہیں، نا امیدی کی زندگی چھوڑ دو. خوف و ہراس تم زیادہ پھیلاتے ہو. یہ آج کا جو پروپیگنڈا ہے کہ جتنے سوشل میڈیا میں پھیلانے والے ویڈیوز ہیں وہ خوف و ہراس اور تمہارے اندر دہشت پیدا کرنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں تاکہ تمہارے دلوں کے اندر کا ایمان متزلزل ہو جائے، کمزور پڑ جائے اور تم ڈر کے مارے گھروں میں سسکتے رہ جاؤ اور سکون کی سانس بھی نہ لے پاؤ. میرے عزیزوں، جسے اپنے رب کی ذات پر یقین ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں پر یقین ہے، وہ جنگلوں میں بھی تنہا رہے گا اور خوف سے آزاد رہے گا. یہاں پر بہت سارے جنگلی درندے ہمارے درمیان آ چکے جو تخت پر بھی چڑھ چکے، جنہیں آپ آلریڈی جنگل میں ہونا چاہیے تھا وہ تختوں پر ہیں. لیکن میرے عزیزوں، اللہ رب العزت تمہارا امتحان لیتا ہے. کیا اس طرح کے کاغذی کتوں سے جو شیر بنتے ہیں تم ڈر جاتے ہو؟ تم محمد عربی کے شیر ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہو. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ایک صحابی رسول ہے حضرت سفینہ، یہ مدینے کے ایک نواح میں موجود، مضافات میں موجود جنگل میں بھٹک گئے تھے. جنگل میں راستہ بھٹک گئے، کافی دیر تک انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا، لیکن جنگل کی ایسی ہولناکی کہ اچانک ایک شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی اور بہت ہی خوفناک درندہ سامنے آتا ہوا نظر آیا. شیر تھا. شیر سے کون نہیں ڈرتا؟ حضرت سفینہ جو صحابی رسول ہے وہ شیر کو قریب آتے دیکھتے ہیں جو بھوکا ہے اور پھاڑ کھانے کی نیت سے آ رہا تھا. انہوں نے ایک ڈنڈا اٹھایا، لکڑی اٹھائی، پتھر اٹھایا. کیا اٹھایا؟ اپنے ڈیفنس کے لیے کچھ نہیں، بلکہ درندہ جیسے ہی وہ شیر دوڑتا ہوا آیا، پکار کر کے سفینہ نے کہا، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. اے پھاڑ کھانے والے درندے سن لے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. روایت میں موجود ہے حضرت سفینہ نے جیسے ہی یہ الفاظ نکالے اپنی زبان سے، وہ جو منہ پھاڑے آ رہا تھا شیر اپنا سر جھکائے حضرت سفینہ کے قدموں کو چاٹنے لگا. ان کے قریب ایسے آیا جیسے کوئی وفادار کتا آتا ہے. کافی دیر تک ان کے پیروں کے پاس اپنا سر جھکائے رہا. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت سفینہ کہتے ہیں وہی شیر اپنی دم کے اشارے سے مجھے مدینے تک کا راستہ بتا کر چلا گیا. پتہ یہ چلا میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی ہو تو دنیا کا کوئی درندہ تم پر حاوی نہیں ہو سکتا. بریلی کے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ایک نسبت پر فخر کرتے ہوئے ہمیں یہ سکھایا تھا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث اعظم کے دربار کا کتا اگر بڑے بڑے شیروں کو بھاگ سکتا ہے تو محمد عربی کے دربار کے کتے کا عالم کیا ہو. میرے عزیزوں، میں ان عنایتوں کا بڑا شکر گزار ہوں. میں نعت خواں نہیں ہوں اور نعت خواں حضرات کا دور ابھی ختم ہو چکا. تھوڑی دیر مجھے اطمینان سے سن لیں. میں نے کافی دیر سے دیکھا آپ بہت زیادہ نوٹوں کی بارش کرنے والے ہیں، لیکن میرے خطاب میں نوٹوں کی نہیں اپنی گردنوں کی بارش کرنی ہوگی. میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں پر اب تک تم نے محبت کے نغمے سن کر کے اپنے جیب سے نوٹ کو لہرائے. اے نوجوانوں، کیا تم میں ایسا دلیر اور غیور نوجوان ہے جو میرے مصطفیٰ کا نام آئے تو قدم پر اپنی گردن قربان کرے؟ انشاءاللہ العزیز یہ مجمع انقلاب لائے گا. اہل منبر علماء، میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ کافی تقریروں کے بعد اب اطمینان سا ہونے لگا، اس لیے کہ بار بار مجھے ایک سال سے ڈرایا جاتا تھا.
خوف دلایا جاتا تھا، کچھ اپنوں کی طرف سے کچھ غیروں کی طرف سے، مارے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے، جیل جاؤ گے، سزا کاٹو گے، پھانسی پر چڑھو گے۔ بہت سارے دنوں سے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ وقت کب آئے گا جب نام مصطفیٰ پر کاٹے جائیں۔ بہرحال اب تو یہ انتظار بھی اب ہمارے لیے اطمینان بخش ہونے لگا۔ اب اگر جائیں گے بھی تو اس بات کا ملال نہیں ہوگا کہ قوم کو خاموش چھوڑائے۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہماری گردنیں کٹی ہیں تو میرا رب ذوالجلال اپنے حبیب کی ناموس کی حفاظت کے لیے لاکھوں چراغوں کو پھر سے روشن فرمائے گا۔ تم ایک دیا جلاؤ، ایک دیا بجھاؤ گے، میرا مولا ہر گلی میں ایک دیا روشن فرمائے گا۔ آج کو میں ایک تاریخ بتا دوں، آج میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول تمہارے مددگار ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ خوف کی کیا بات ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمیں سکھایا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور مرشد گرامی تاج الشریعہ بدر الطریقہ یہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار ہے بلا جس دن تمہارے دلوں سے خوف نکل جائے گا میرے عزیزوں، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکے گی۔ خوف اور ڈر کے بعد اس ماحول سے آزاد ہو جاؤ۔ ایک جملہ میں کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ اس کا فخریہ طور پر تحدیث نعمت کے طور پر اظہار کیا کہ کون ہے ہمارے پیچھے، ہمارے پیچھے کون ہے، کون سی پارٹی کے ہم لیڈر ہیں، کون سی پارٹی سے ہم جڑے ہوئے ہیں، جا کر ہماری تحقیق کر لو۔ اور تحقیق کرنے والے بہت تحقیق کر چکے، میرے گھر سے لے کر ساری چیزیں تحقیق کے میدان سے گزاری گئی، یہ کتنی پراپرٹی رکھتا ہے، کتنے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، کون سی پارٹی سے ان کا زیادہ تعلق ہے، بی جے پی، کانگریس، کون سی ہے، بہت ساری تحقیقات۔ کہ ہم بھی تعالیٰ یہ مزاج پہلے سے نہیں رہا، ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے اور ہمیں جلدی کون قبول کرتا ہے، ٹیڑھی کھیر کون نگلنا چاہے گا، کوئی جلدی قبول کرتا نہیں۔ لیکن میں نے ایک صاحب سے کہا تھا کہ تم پوچھتے ہو کون ہے آپ کو بیکنگ کرتا ہے، کون ہے سپورٹ کرتا ہے، ہم نے کہا تھا تم یہاں سپورٹ کون کرتا ہے پوچھ رہے ہو، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے قیامت کے دن بھی تم ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ برادر اعلیٰ حضرت امام زمن نے ہمیں یہ سکھایا تھا، ڈھونڈا ہی کرے صدر ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ہماری حیثیت صرف اتنی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے اپنی چادر ڈالی ہوئی ہے، جب تک یہ عنایتوں کی چادر ہوگی انشاءاللہ میرا رب تعالیٰ ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ عزیزان گرامی وقار، میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، خوف اور ڈر میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر کافروں کا خوف ڈال دے گا، دشمنوں کا خوف ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں، ایسا کیوں ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں تو تمہارے دلوں پر دشمنوں کا خوف آ جائے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے حب الدنیا و کراہیت الموت، جب تم دنیا سے بے انتہا محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے بھاگنے لگو گے تو تمہارے دلوں پر خوف ڈال دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، مومن خوف نہیں کرتا اپنی موت سے، موت ان کے لیے اندھیرا ہے جن کو جل کر جہنم میں جانا ہے، مومن کے لیے موت تو تحفہ ہے مدینے والے کا دیدار کرنا۔ ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے تو کیا ہے؟ سب سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ موت ہے، موت سے زیادہ کوئی سزا نہیں ہے، موت سے زیادہ کوئی سزا نہیں ہے۔ اور ہمیں ہمارے امام نے یہ سکھایا ہے ہماری جان
صرف اور صرف دوائیاں کھا کھا کر کے حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کرو تیرے نام پہ جاں فدا. یا رسول اللہ نہ ایک جام دو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. ہماری یہ جانیں اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہوتی ہیں تو خوف کی بات نہیں, عیب کی بات نہیں. سنو میرے عزیزوں, دو چند مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اے رسول آپ کو آپ کا رب ہمیشہ محفوظ رکھے گا. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت میں ہے, کل بھی آج بھی اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت میں ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی غزل نہیں پہنچا سکے گا. جو کچھ یہ کتے بھونک رہے یا اپنا خراب کرتے, میرے مصطفیٰ کا کچھ نہیں. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یا رسول اللہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے مصطفیٰ کریم کے متعلق قرآن کہتا ہے اے رسول آپ کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے تمام لوگوں سے. اور وہ جب حفاظت پر آتا ہے, رب تعالیٰ جب حفاظت کرتا ہے تو میرے عزیزوں وہ کنکروں سے بھی کرتا ہے, پتھروں سے بھی کرتا ہے, جانوروں سے بھی کرتا ہے. لیکن قسمت اس کی ہے کہ اگر تم جیسے یا ہم جیسے نبی پاک کی عزت کی حفاظت کے کام آ گئے تو روئے زمین کے افضل ترین لوگ ہوں گے, افضل ترین لوگ ہوں گے. اس لیے کہ اپنے نبی کے خدمت کے لیے اللہ ان کو چنتا ہے جو دنیا میں افضل ہوا کرتے ہیں. ایرے غیرے نتھو کھیرے کا کام نہیں میرے نبی کی عزت پر پہرا دینا. جب نبی پاک کی عزت پر کوئی پہرا دیتا ہے تو پوری دنیا کا وہ اعلیٰ حضرت بن کر کے دلوں پر راج بھی کرتا ہے. حضور پاک کی عزت کو سب چڑھ کر کے بولتا ہے تو وہ زمانے کا امام بنتا ہے. عزیزان گرامی اوقات عام لوگوں کی حیثیت نہیں ہوتی, اس لیے اگر کبھی ضرورت پیش آئی اپنی جان, اپنا تن, اپنا من, سب کچھ نبی پاک کی عزت کے لیے قربان کرو. میدانوں میں یوں ہی نہیں, کپڑا, روٹی, نالے, سڑک, بجلی, پانی کے لیے بار بار آتے رہے اور بھیک مانگتے رہے کہ ہماری سڑک صحیح کر دی جائے, ہمارے نالے, ہمارے گٹر صحیح کر دیے جائے, ہماری راشن کارڈ, ہمارے ووٹر آئی ڈی صحیح کر دیے جائے. دنیا کے ان تمام اسباب کے لیے تم آتے رہے, لیکن میرے عزیزوں قیامت کے دن ان کی گردنیں اونچی ہوں گی جو کبھی میرے نبی کی عزت کے لیے بھی آواز اٹھائے کہ ہمیں دنیا میں اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو کوئی حرج نہیں, میرے نبی کی عزت کی سلامتی کی ضمانت دے دی جائے.